جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاست کے اندر ان تلخ رویوں کا آخر حل کیا، اور یہ بات کہاں تک جا پہنچے گی، اور یہ سب کس طریقے سے معاملات جس طریقے سے فلیئر اپ ہوئے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک جذبات ہیں بھڑکائے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کنٹرول کون کرے گا؟ ابھی خبر آئی ہے کہ جی سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ انصار الاسلام اور پولیس کے درمیان کوئی میڈیشن کروا رہے تھے، روک ٹوک کر رہے تھے، زخمی ہو گئے دکم پہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی 100 چیزیں بھی اچھی ہوں تو ایک چیز اتنی بری ہے کہ جو ان 100 چیزوں پہ پانی پھیر سکتی ہے، اور وہ ہے ان کی اس بڑھوتری جو انہوں نے اس سارے کلچر کو دی۔ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے بڑی سچی سی بات بتاؤں کہ یہ چیز جو تھی جتنی بھی تھی دبی ہوئی کھٹی ہوئی تھی اور سیاستدانوں تک رہتی تھی۔ کچھ سوشل میڈیا بھی اتنا عام نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس کو ایک خاص لیول پہ وہ لے کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ ایسے لوگوں کو انہوں نے شاباش دی، تھپکی دی۔ انہوں نے ایک ایسا عنصر پیدا کیا ہے پاکستانی پالیٹکس کے اندر کہ جو ہم جب بچے تھے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے یار بھٹو نے یہ کیا کر دیا۔ اچھا، ہم لوگ ایسے نہیں تھے۔ بھٹو نے لوگوں کو گالی سکھا دی ہے، بھٹو نے لوگوں کو بڑوں کے سامنے آنکھیں دکھانا سکھا دیا ہے، بھٹو نے یہ لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ عمران خان نے یہ کر دیا۔ صحیح۔ اگرچہ کہ بھٹو کے مقابلے میں اس سے زیادہ لوگ بھی نکلے تھے وہ۔ اور میں ایک اور بتاؤں، مجھے تکلیف اور دکھ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ یہ سارا گند جو تھا اس کا آغاز جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ہمارا پڑھے لکھے طبقے نے کیا۔ یہ غریب آدمی عام آدمی نے نہیں کیا۔ پہلے جرنلسٹ کرتے تھے۔ نذیر ناجی صاحب نے جو تصویر لگائی تھی مولانا مودودی کی نغمہ کے اوپر، اور اس کے اوپر انہوں نے اس کا تصویر لگا کے کوثر نیازی صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا۔ کوثر نیازی آزاد اخبار کے نذیر ناجی ہیڈ تھے۔ کوثر نیازی صاحب کا شعب ہوتا تھا، وہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، پھر اس کا جواب شورش کشمیری دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا آج سارے لیڈر اکٹھے ہیں۔ مفتی محمود صاحب کتنا بڑا نام ہے۔ مفتی محمود اور غلام غوث زاروی دونوں جو تھے یہ آپس میں اکٹھے تھے۔ شورش کشمیری نے لکھا تھا کہ ملائے ڈبل غنی سنڈاس کا لوٹا ہے۔ غلام غوث زاروی 2 میم کا تنبورہ، مفتی محمود پتلا نہیں موٹا ہے، اور تو ان کا اپنا دیوبندی بھی تھا اور ان کے ختم نبوت کی اس میں بھی تھا۔ اور اس طرح کی غلیظ زبان، مغ بچے یہ ہو گئے اور فلاں ہو گئے، یہ صحافت تک محدود تھی۔ چند لوگ اخبار پڑھتے تھے، سب کچھ ہو گیا۔ ٹی وی پہ نہیں تھی، ریڈیو پہ نہیں تھی، عام جلسے میں نہیں تھی۔ بھٹو صاحب نے جلسے کے اندر زومانی فکریں بولنا شروع کی، لیکن خان صاحب نے تو تھپکیاں دی ہیں نا ان کو۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا وہ سیل جس میں آج بڑے بڑے لوگ حسین حقانی ہوتے تھے، سراج منیر مرحوم ہوتے تھے، حضرت قبلہ حسن اقبال تھے، یہ ایک سیل بنا ہوتا تھا مجلس ترقی ادب کے ساتھ جو انجمن اصول اسلامیہ کے ساتھ، یہ ایک خبریں نکالتے تھے۔ پھر ایک سکینڈلائزیشن صورتحال چلتی تھی۔ یہ جو میں جب کہتا ہوں نا کہ اس نے 2 کام کیے ہیں۔ آپ کہتے تھے شیعہ کافر ہے، وہ کہتا تھا سنی کافر ہے، تو لوگ کہتے جاؤ جا کے تقریر سنو۔ کوئی جا کے بارگاہ جاتا، امام بارگاہ جاتا تھا، کوئی سپاہی صاحبہ کہاں تب آتا۔ پھر اس کے بعد آنی شروع، آپ کو یاد ہوگا آڈیو کیسٹ سے ہنگامے شروع ہوئے، پھر سی ڈی آنی شروع ہوئی۔ اب تو سی ڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب یوں کرتے ہیں اور آپ اس کی تقریر سنتے ہیں، آپ کو فلیرا پہنچتے ہیں، بے چک کاٹ کے لگائی ہوئی کچھ کی۔ تو خان صاحب کو کم از کم اگر واقعی، اور اب اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور اس ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے میں سچی بات بتاؤں، اگر ان کا کوئی پازیٹیو بھی کوئی چیز ہے نا تو اس کا بھی نقصان ان کو ہو۔ اچھا، آج خان صاحب لاہور میں تھے، جوڑ توڑ کا سلسلہ یہ میں نے بھگتا ہے، میں 20 منٹ کا راستہ 1.5 گھنٹے میں طے کینٹ کرتا میں پھنسے ہیں نا بڑے لوگ۔ 1.5 گھنٹے میں طے کرتا وہ تو خیر وزیر اعظم ہوتے ہیں، نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے فکر نکال دینا، میں اب آج بھی یاد ہے۔ اور سر یو ٹرن ہوگا تو پھر گنتی میں نہیں ہوں گے، چھوڑ دینا۔ اچھا ٹھیک۔ ابھی ایاز شجاع صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں ہمارے لاہور کے، اور صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بزدار صاحب واقعی تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ یا صاحب کیا یقین دہانی ہے؟ جنگیر خان ترین گروپ کاف لیگ کی سیاست، کیونکہ میری ایک خبر ہے میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پہلے اپنی انفارمیشن بتائیے گا، کیا کر کے گئے ہیں عمران خان صاحب، کس کو گو ایڈ دے کے گئے ہیں؟ عثمان صاحب آج بڑی حیرت انگیز یہ امر تھا جب یہ ان کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی سربراہی میں، تو یہ سب کی باڈی لینگویج انتہائی یعنی کہ مایوس کن تھی، لیکن پرائم منسٹر نے بیٹھتے ساتھ ہی ان کو بڑے ہی اگریسو سٹائل میں کہا کہ کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، ہم ادھر ہی ہیں، تحریک اعتماد کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے ساتھ بیٹھے وزیر اعظم پنجاب کو باقاعدہ انہوں نے ان کی پیچھے دبا کے کہا کہ آپ کے ساتھ میں اور میری پارٹی کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ دوسرا انہوں نے وزیر اعلیٰ اور گورنر اور تمام جو ان کے ساتھی وہاں موجود تھے، جو وزراء تھے، ان کو کہا کہ تحریک اعتماد کا ہم مقابلہ کریں گے
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں جو ان کی بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اصل میں کاؤنٹر ان کا اسٹریٹجی تھی۔ اور دوسری بات جو ہمارے ذرائع نے بتائی ہے، جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو اگریسو، یہ ایک تو خود ان کا مزاج اگریسو ہے، دوسرا انہوں نے اگریسو پالیسی اپنانے کی ہی درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کو اگریسو لیں، کراچی کا جلسہ دیکھ لیں، اور آپ یہ اسلام آباد نہیں کیا کریں، اگریسو انداز میں کیا لیں؟ ایک طرف اسلام آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورس آ گئی، ڈنڈا فورس آ گئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، عمران خان صاحب بھی اگر اپنے کارکنوں کو وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں تو یہ تو ایک انارکی اور کلیش کی صورتحال ہے، اس اگریشن کا تو نقصان ہوگا۔ عثمان صاحب بالکل یہی، یہ جو لوگ ہوش مند ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہم بالکل دارالحکومت میں پوری دنیا کو اپنا تماشا دکھانے جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب آج مسلم لیگ نون نے ایک بہت سمارٹ موو کھیلی ہے، انہوں نے کہا کہ جو اتحادی حکومت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو حکومت کے معاملات ہیں، جو وزارتیں حکومت نے ان کو دی، جو عہدے دیے ان کو ویسا کا ویسا برقرار رکھیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے۔ لیکن جو اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے تو وہ یہ یاد رکھیں جو سلوک حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوگا، یعنی عدم اعتماد اگر وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے تو ان اتحادیوں کے خلاف بھی آئے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اشارہ کس طرف تھا؟ تو کاف لیگ کدھر کھڑی ہے؟ انہی کو کہہ رہے ہیں نا، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی آج ایم کیو ایم کی اور کاف لیگ کی قیادت کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، چودھری پرویز بھائی بھی پہنچ چکے ہیں، چودھری شجاع حسین پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ دونوں جماعتوں نے کافی دیر کی ملاقات کے بعد یہ طے کیا ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی، دونوں جماعتیں مل کر ڈیسائیڈ کریں گی کہ تحریک عدم اعتماد میں دونوں جماعتیں کس طرف کھڑی ہوں گی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں کیوں مل کے فیصلہ کریں گی؟ کیونکہ ان کی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، یعنی ان کی رابطے ملتے جلتے ہیں، ان کا نہیں اپنا شجاع صاحب اگر دیکھیں جہاں پر بات کرتے ہیں، اگر تو ان کو وہی کچھ ملنا ہے، پرویز لائی کو اسپیکر ہی ملنا ہے، تو ویسے وہ کیا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ یا آپ کہہ رہے ہیں اسمارٹ موو کھیلی ہے کہ ہم کو اس کو وہی دیں گے، اور انہوں نے وہی جو یاسر مایوں نے وہی عہدہ لینا ہے تو وہ آلریڈی وہاں موجود ہے، اس کو تو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اصل میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے ایک زمانے میں پہلے کیے تھے کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے اور آپ 25 تاریخ کو وہاں پر ہمارے گھر کھانے پہ آ جائیں، اس کھانے سے انکار ہوا تھا۔ تو وہ آج جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب کے گھر سے یہ خبر ہے کہ انہوں نے کہا تھا اگر جہانگیر ترین گروپ آپ کا ساتھ دے دے تو ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دے دیں گے، اور اس کے اوپر 9 مارچ کو ہم آپ کو دیں گے۔ آج 9 مارچ کو ان کو جواب نہیں ملا، کیونکہ آج ملنا تھا جواب کوئی، جس کے اوپر انہوں نے آج اس وقت اپنی ایک وہ میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہوئی ہے۔ یہ کیا خبر ہے؟ اور یہ صاحب اس کا جواب سابق صدر آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاع حسین صاحب کو دے دیا تھا جب وہ ان کے پاس پہنچے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی پرویز لائی صاحب کا کل اس کا رابطہ ہوا تھا، لیکن ان میں اس رابطے میں دونوں گروپ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے رہے، یعنی جہانگیر ترین گروپ چاہتا تھا کہ مسلم لیگ کاف ان کے دھڑے میں آ جائے اور ان کا ساتھ دے، جبکہ مسلم لیگ کاف یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ لیکن آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ میں ریڈ کارپٹ استقبال ہوا تھا عبدالعلیم خان کا جب وہ شامل ہوئے تھے، آج وہ دونوں سپلٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج عبدالعلیم خان گروپ نے بالکل علیحدہ اپنی ایک وہ جعلی پالیسی جاری کر دیا ہے کہ ہمارے اراکین وزیر اعظم سے ملے، مائنس بزدار ضرور ہم چاہتے ہیں لیکن وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ جو اپنا جہانگیر گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اراکین وزیر اعظم سے بھی نہ ملے، وہ وہاں پہ بھی نہ جائیں۔ تو یہ اس لیے یہ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو مسلم لیگ کاف کا کیسے ساتھ دیں گے؟ اچھا، 6 مسلم لیگ نون کے اراکین نے بھی ملاقات کی ہے وزیر اعظم سے لاہور میں، وہ 6 کون ہیں؟ ایک تو جلیل شرک پوری صاحب کا نام ہے، باقی ہیں یہ 6 جو ہیں، یہ ان کی جو ملاقات ہے، اس کے علاوہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی نون لیگ کے اراکین حکومت سے رابطوں میں ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ عثمان صاحب 5 لوگوں کے نام ابھی تک کنفرم تھے، 5 لوگ، اور یہ پہلے بھی مسلم پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے رہے ہیں، جلیل شرک پوری صاحب اور دوسرے، اور انہوں نے ان سے باقاعدہ فنڈ بھی لیے تھے۔ ان 5 کے نام کنفرم ہے، اس کے علاوہ 6 ابھی کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن مسلم لیگ نون کی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ انٹیکٹ ہیں پنجاب میں، وہ اس کے علاوہ یہ پہلے ہی مل چکے ہیں، اور اس کے جواب میں جلیل شرک پوری صاحب کے پگڑی پہ لوٹا بھی رکھا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں، کافی لے دے بھی ہوئی تھی۔ ان 5 کے علاوہ ابھی تک 6 کا نہیں پتہ لگ رہا ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ان سے مل چکے تھے مسلم لیگ نون کا، اور کوئی ان سے یہ تو پنجاب کے ملا۔ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا عثمان صاحب، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ سب سے امپورٹنٹ ترین یہ ہے
عدم اعتماد میں کہ کتنے لوگوں کو آپ اسمبلی سے باہر رکھ سکتے ہیں. صحیح. اور وہاں یہ ہے کہ آپ نے وہ 172 پورا کرنا ہے. اچھا جو بندہ باہر رہے گا، فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ اگر باہر رہتا ہے نون لیگ میں سے یا پیپل پارٹیز میں سے یا باقی جگہوں سے، تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں رکھ سکتے. وہ کہے گا میں نے بخار ہو گیا سی، میں نے یہ ہو گیا سی، یہ اس طرح کے ہزار بہانے ہیں جو کہ لیکن جو ووٹ دینے جائے گا اور ووٹ دے گا اس پہ ڈیفیکشن. تو دونوں طرف یعنی عدم اعتماد کو پروف کرنا، یہی وجہ ہے کہ چھانگا مانگا جو ہے وہ نہیں پروف کر سکا تھا. ہاں. اچھا اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اراکین کو غائب کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے لیکن ابسٹینمنٹ چھانگا مانگا تو چل رہا ہے نا. ابسٹینمنٹ بہت آسان ہے. آپ ابسٹین ہوگا کیا اگر ہار گئے تو کہیں گے ہمارے بندے اغوا ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا. ابسٹینمنٹ آسان ہے، پروڈکشن مشکل ہے. اچھا اور ایسے میں ایک اور بات بھی گردش میں ہے کہ اگر حکومت کے جو اراکین جو اپوزیشن سے رابطے میں ہیں اگر وہ مستعفی ہو جائیں، اب مستعفی ہوتا تو تبھی مسئلہ ہے نا. عدم اعتماد تو نہیں ہوتے، حکومت کی اکثریت عدم اعتماد تو نہیں ہوتے نا. عدم اعتماد تو نہیں ہوتی. ہوگا کیا؟ 172 کچھ بھی نہیں. اب تو یہ ہوگا نا، اپوزیشن کی ذمہ داری اب عدم اعتماد ہوگی ناکام. اب وہ 6 مہینے کے لیے پکا ہو جائے گا. 6 مہینے اور اس کے بعد تو 6 مہینے کے لیے پکا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر ہوگا بھارت کا کہ جب بی جے پی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کس طریقے سے بڑھنے والی.